الطاف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر الحمدللہ جناب خان صاحب محترم صفی اللہ خان صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر بہت بہت خوشی ہوئی آپ کا وہ ایک ویڈیو کلپ دیکھ کے جس میں ہمیں پتہ چلا کہ چک شہزاد میں آپ یہ کوئی گراؤنڈ بنا رہے ہیں. چک شہزاد میں ویسے تو گراؤنڈ پہلے بھی تھے لیکن جو آج کے گراؤنڈ کا حوال ہے وہ آپ سے بھی کچھ جانیں گے. اور اگر آپ اس گراؤنڈ سے ناواقف ہیں تو ویڈیو کے اینڈ پہ 2 منٹ کی ڈیٹیل میپ لوکیشن گائیڈنس موجود ہے. اور جو ہم لوگ نے یہاں پر آ کے دیکھا ہے ایک خوبصورت منظر وہ بھی اس ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کو بتائیں گے بلکہ پورے پاکستان کو بتائیں گے کہ جب کہیں پہ اگر شوق اور پیشن ہو تو وہاں پر پیسہ یا انویسٹمنٹ میٹر نہیں کرتی. میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے بات چیت سٹارٹ کرنے سے پہلے اس بات کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ساجد شاہ صاحب کا جنہوں نے اپنی ایکسپرٹیز کا یہاں پر انوالو کر کے آپ کی ساتھ مل کر اس گراؤنڈ کو اس لیول تک پہنچایا. اور خاص طور پر صفی اللہ خان صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد دوں گا, بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس سوچ کو سلوٹ کروں گا کہ آپ نے اس جگہ کو ایک اتنے خوبصورت گراؤنڈ کی شکل اختیار کر دے دی ہے جو کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف نشہ منشیات اور خاص طور پہ موبائل کے جو بچے موبائل میں گھسے ہیں. تو آپ سے جاننا چاہوں گا سبھی بھائی کہ سب سے پہلے یہ آئیڈیا آیا کیسے؟ مطلب یہ ایک انہونی کام آپ نے کیوں, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یا تو پہلے کھیت ہوں گے یا یہاں پر پانی کھڑا ہوگا یا یہاں پہ جھاڑیاں ہوں گی. تو یہ کب کیسے آپ کو یہ آئیڈیا ہے؟ آئیڈیا یہ ایسے آیا کہ کافی ٹائم سے میں یہاں پہ یہ وہ بنا رہا تھا اس کی چار دیواری اور یہ جگہ جو ہم نے لی تھی. تو اس کے بعد یہاں پہ تو میں نے ایون گندم بھی اگائی, ساری چیزیں کی ہیں. اس کے بعد ہاں بالکل ایک سائڈ پہ میں نے کی تھی اور سبزیاں بھی ایک سائڈ پہ اگائی تھی لیکن بڑے پیمانے نہیں, تھوڑا سا بس گھر کے لیے. اچھا. تو بعد میں مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ یہاں پہ میں اس طرح ایک سسٹم بنا دوں, ایک وہ بنا. ویسے یہ ہے تو ایک وہ کام بھی میرے بس کا نہیں تھا. تو میں بیسیکلی انٹرنیشنل فٹ بالر تھا اور میں نے نیشنل لیول پہ اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا فٹ بال. جی. اور یہ سر سبھی پہ تھوڑا سا اس چیز کا بھی بتا دیجیے گا کہ یہ فٹ بال آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کس دورانیے میں کھیلا, وہ آپ کا پیک ٹائم کون سا تھا؟ میں نے 2005 سے 2009 تک 2005 سے لے کر 2009 تک آپ فٹ بال لیول انٹرنیشنل لیول پہ کھیلے ہیں. جی. یہ ایک پوری لمبی سٹوری ہے, اس پہ فٹ بال پہ یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے, 5 سال کا وہ ہے سٹوری ہوگی, اس پہ ہم بالکل الگ سے بات کریں گے. بالکل سر تو پھر کیسے آپ کے ذہن میں آئی, یا آپ نے سٹارٹ فٹ بال کے گراؤنڈ سے کیا تھا؟ یہ تو سٹارٹ میں نے یہاں پہ ایک سائڈ پہ بنایا تھا, ایک گراسی گراؤنڈ بنایا تھا, لیکن اس ایریا میں کوئی فٹ بالر کھیلنے کے لیے نہیں آتا تھا اس طرح, یا کوئی وہ والا فٹ بال کے لحاظ سے یہ ایریا جو تھا وہ نہیں تھا اس میں کہ لوگ آئیں اور یہاں کھیلیں. اس سے پہلے جو آپ نے کوشش کی تھی وہ فٹ بال گراؤنڈ کی تھی؟ فٹ بال کی تھی اس طرح, لیکن یہ تھا کہ پراپر وہ نہیں تھی. بس صرف میں نے کہا کہ ہم اکیلے بس اپنی جو کچھ دوست ہوں گے اس طرح کچھ گیدرنگ وہ ہاں بالکل. تو اس کے بعد یہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک کرکٹ کا یہ میں بنا لیتا ہوں. تو سٹارٹ ہم نے ایک نارمل سے گراؤنڈ سے شروع کیے, اس کے بعد شاہ جی ملے, اس طرح اور کرکٹر ملے, تو انہوں نے ساتھ مل کے جو ہے ایک ہم اس لیول تک آئے ہیں, بلکہ آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سر بھی یہ بتائیں گے جو آپ لوگوں نے یہاں پر گراؤنڈ سٹارٹ کیا تھا یہ تقریباً کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ اس گراؤنڈ کا جو آپ نے ایک کوشش سٹارٹ کی تھی وہ کتنے ٹائم پہلے کی بات ہے؟ یہ تو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا. اچھا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شکل نکلی ہے یہ 9-10 مہینے 9-10 مہینے کی ہے. 9-10 مہینے میں. جی شاہ جی, آپ لوگوں کی ورکنگ دیکھی ہے, سبیزہ صاحب کی ورکنگ دیکھی ہے پنڈی لیول پہ. پنڈی کیا ہم تو اس کو نیشنل انٹرنیشنل لیول ہی سمجھتے ہیں. تو شاہ جی آپ اس گراؤنڈ میں کب آئے اور آپ نے اس گراؤنڈ کا جو فرسٹ آپ کی اس گراؤنڈ کی اپیرنس تھی وہ کیا تھی؟ شکریہ الطاف بھائی. ایک تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس گراؤنڈ کے لیے آپ نے یہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں آپ. اور جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ میں کیسے آیا اور اس طرح, تو میری صفی اللہ صاحب سے جو ہے نا ملاقات ہوئی, کیونکہ گراؤنڈ کے حوالے سے انہیں کوئی اسسٹنٹ کی ضرورت تھی. تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا ان کے پاس میں نے یہاں وزٹ کیا. تو
مجھے بڑی انکریجمنٹ ہوئی کہ یار اس جگہ پہ جہاں لوگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، جہاں لوگ جو ہے نا 3 مرلے کا پلاٹ بیچ رہے ہیں، اتنی بڑی جگہ اور انہوں نے کرکٹ کے لیے وقف کی ہے، تو میرے دل نے چاہا کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. تو ان کے ساتھ میری میٹنگ وغیرہ اس حوالے سے ہوئی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی کہ یار یہ کرکٹ کے حوالے سے یا سپورٹس کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. شاہ جی میں بیسکلی اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا. آپ نے اپنے اس ماشاءاللہ ایک کمپلیٹ کیریئر میں ایسا کوئی پرسنالٹی دیکھی ہے کہ جس نے اپنے اتنے بڑے اثاثے کو کرکٹ یا فٹ بال کے لیے سرو کر دیا ہو؟ میری اصل میں یہاں جو انوالومنٹ ہے اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے بڑی انکریجمنٹ ہوئی کہ ایک پرسن جو ہے وہ اتنا لائل ہے سپورٹ کے ساتھ کہ وہ اتنی بڑی اور اتنی قیمتی جگہ کو وہ اس نے گراؤنڈ کے لیے کرکٹ کے لیے وقف کر دیا ہے. تو کیونکہ ہم نے بھی ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے، کھلائی ہے، مینجمنٹ کی ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو انکریج کرنا. تو اس حوالے سے میں خود بڑا متاثر ہوا، خود مجھے بڑا اچھا لگا کہ کوئی بندہ کرکٹ کے لیے یہاں کچھ کرنا چاہتا ہے. تو یہ فٹ بالر ہو کے اگر کرکٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ہیں ہی کرکٹر، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم پورا سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور ہم مل کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم پہ یہ پنڈی اسلام آباد کا بلکہ پاکستان کا ایک بیسٹ وینیو ثابت ہوگا. انشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو صفی بھائی. میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، مبارکباد آپ کو دینا چاہوں گا. اس آئیڈیاز کا جب آپ نے سٹارٹ کیا اس ٹائم جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ نے ایک چھوٹا سا سٹارٹ کیا تھا ایک سیٹ اپ، یہ جو چیز اب بننے جا رہی ہے جیسے ہم لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ گوادر میں ایک وینیو بڑا ہٹ ہوا تھا، جی اب یہ جو ایک وینیو بننے جا رہا ہے یہ آپ کا فرسٹ پلان تھا یا یہ جو ڈریم ہے ڈے بائی ڈے امپروو ہوتا گیا؟ یہ امپروو ہوتا گیا اور آگے بھی ہوگا، کیونکہ یہ تو ابھی سٹارٹ ہم نے لیا ہے، کیونکہ جتنا ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو 1 سال میں اس کا کمپلیشن ٹائم زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے پہلے اچیو کر لیا، اب اس کو آگے جو ہے وہ امپروو کرتے جائیں گے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو وہ ہاں بالکل اس میں وہ نہیں آتا. تو ہم نے وہ چیزیں شاہ جی نے اور سبی اظہر جو انہوں نے بھی وزٹ کیے تھے اسٹارٹ میں، ان لوگوں نے مجھے وہ مشورے دیے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں بنانی ہے اگر آپ نے بنانا ہے ایک چیز. تو اس کے لیے ہم نے اسپیشلی جو سٹارٹ لیا تھا وہ نندی پور کی مٹی کا تھا، جو پچ بنانے کا، اور وہ تھا جو وہ مٹی پھر آپ نے وہیں سے منگا کے ہم نے یہ پہلے تو ہمارا پلان تھا کہ 1 پچ بنائیں گے اس حساب سے، پھر ہم نے مشورہ جو کیا ہے اس کے بعد 3 پچیں بن گئیں. ہاں تو اس حساب سے اسٹیڈیم والا ماحول نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ لکی ہیں کہ ہم نے گراؤنڈ کو اس شکل میں دیکھ لیا ہے، کیونکہ جب یہ ایک بڑا وینیو بن جائے گا تو پھر ہم گواہ ہوں گے کہ بھئی یہ سٹارٹس کا کیسے بنا. تو اس میں نا سبھی بھائی ایک تو یہ چیز بتائیے گا کہ یہ الحمدللہ آپ کی اپنی ساری زمین تھی؟ یہ بس ہمارے یہاں اپنی فیملی کی ہیں، فیملی کی زمین تھی. تو جو اس میں سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے، جب آپ نے کام سٹارٹ کیا تو سینئرز نے، بڑوں نے، بزرگوں نے، بڑے بھائی، والد صاحب، ان کے ریئیکشن کیا تھے؟ کچھ نہیں تھا، پازیٹیو انہیں کیا بنا لو. اچھا زبردست ماشاءاللہ. اس نے سپورٹ کیا نا، اس کے سپورٹ سے وہ سارا شروع کیے. تو پہلے تو ہم نے یہ پرمیشن لیا کہ میں یہ چیز بنانے جا رہا ہوں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں. رہائش بھی قریب ہے؟ میں ادھر DHI میں رہتا ہوں. گڈ ہو گیا. اور یہاں پر مطلب اس ایریے میں کب سے ہیں آپ لوگ؟ یہ تقریباً 2012 سے جو ہم نے یہ لی تھی زمین، تو 2012 سے. 2012 میں. ابھی تو یہ آس پاس سوسائٹیاں بننے کی، ہاں بہت ساری یہ بن جگہ گئی. کی شکل چینج ہو گئی. جب آپ لوگ آئے تھے تو اس ٹائم یہاں پر کیا سین تھا؟ بالکل یہ خالی تھی ساری جگہیں، اور بالکل یہ تو اس میں تقریباً ساری میں نے اتنی محنت کر کے اس کو بنایا ہے، کیونکہ یہ تو 3 سٹیپ میں یہ بنی ہوئی تھی گراؤنڈ. اس کی ساری یہاں نیچے سے فلنگ کرا کے یہ ساری. اچھا ایک بات میں 100% شیور ہوں کہ جو بندہ بھی آ رہا ہوگا وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوگا. بالکل، جنہوں نے پہلے دیکھی ہیں وہ تو کر لیتے ہیں زیادہ، اس کو پتہ چلتا ہے کہ لوکل لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن جو نیا دیکھ لیتا ہے اس کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا. یہ خیال ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے بہت میٹر کرتی ہے کہ اس کی اس محنت کو سراہا جائے. ٹھیک ہو گیا.
تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا خوبصورت کمپلیٹ نیٹ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ ینگ جنریشن بھی نظر آ رہی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بڑی ایک شاہ جی خوش نصیبی ہے اس ایریے کے لیے کہ اچانک کرکٹ یہاں پر آ گیا، ورنہ یہ لوگ اب جس ایریے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں شاہ جی یہی لوگ یہاں کے کوئی آس پاس کے جو لڑکے کھیلنے جاتے ہوں گے وہ کتنا دور جاتے ہوں گے، آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا۔ الطاف بھائی اس میں آپ کو مینشن کروں کہ اگر آپ چرا سے لے کے نا کھنا پول تک چلے جائیں اور 12 کو سے لے کے یہ فیض آباد یہ ڈی ایچ بیریا کا جتنا ہے یہ ایریا ہے ہمارا چکشزاد کا یہ سارا ایریا نا، یہاں کوئی بھی پراپر اکیڈمی نہیں ہے یا نیٹس کی اس طرح فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے یہ فرسٹ سٹیپ لیا ہے یہاں اس پورے ایریے میں کہ یہاں ہم نے اکیڈمی بنائی ہے۔ مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے کرکٹ سے ریلیٹڈ ہوں، تو چرا سے اور مری سے لوگ پنڈی پریکٹس کے لیے اسلام آباد پریکٹس کے لیے جاتے ہیں، تو ہم نے بچوں کی کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے کرکٹ کے حوالے سے یہ ایک ایسا ہب ہے کہ جہاں سے آپ میں نے بتایا کہ چرا سے لے کے کھنا پول سے لے کے ادھر 12 کو سے لے کے اس سارے ایریے میں کوئی کسی قسم کی کوئی اکیڈمی پراپر نہیں ہے، پراپر اپنا گراؤنڈ نہیں ہے، تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے اور ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کو اور امپروو کریں گے، جس طرح بالنگ مشین اور باقی فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ بچوں کو پرووائڈ کریں گے۔ اسی کویسچن کی طرف آنے لگا تھا کہ صفی بھائی دیکھیں جیسے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو جب گراؤنڈ کرکٹ کی بات ہوتی ہے نا تو وہاں پر صرف ایک وہ برابر ایریا چاہیے جہاں پہ بالنگ بیٹنگ ہو، بالکل، لیکن آپ نے اس کو نہ صرف برابر کیا بلکہ اس کا آپ نے وہ انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی، خاص طور پہ جو آپ لوگوں کا سٹنگ ایریا تھا، میں کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ خوبصورت ترین آپ لوگوں کا اسپاٹ بنے گا وہ والا ایریا۔ نیٹ جس پوزیشن میں آپ کا نیٹ کا ویو آ رہا ہے، جیسے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو جو ایک گرین پیج اس ایریا میں نظر آتا ہے، بڑا دل کو خوشی ملتی ہے۔ ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کا فٹ بال بھی آپ نے پلان کر لیا ہے، آپ نے سوئمنگ پول بھی پلان کر لیا ہے، آپ نے جم بھی پلان کر لیا ہے، بالکل جی۔ تو یہ جو لمٹ ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ فی الحال تو ایک پورا جو ساری فیسلٹیز ہوں یہاں پہ سارے اویلیبل ہو جائے نا، ہم بس فیسلٹیز تو بہت لوگوں کی وہ ہوتی ہے، وہ یعنی خواہش زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لمیٹڈ ہے فٹ بال جو ہے فٹ بال کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مینز آپ کی ایک ذات کا حصہ رہا ہے۔ سوئمنگ پول ذہن میں کیسے آ گیا، جم کیسے آ گیا؟ وہ اصل میں یہ اسپورٹس ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، جم اور سوئمنگ پول یہ دونوں جو ہے ایک اسپورٹس مین کی ضرورت ہے۔ شاہ جی آپ میری بات سے ایگری کریں گے کہ گراؤنڈ تو پھر لوگوں کو مل جاتے ہیں، اچھے گراؤنڈ مل جاتے ہیں، اسٹیڈیم مل جاتے ہیں، سوئمنگ پول تو تقریباً نایاب ہی ہمارے ملک پاکستان میں، مطلب وہ لوگ جنہوں نے نہریں وغیرہ میں نہایا ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ سٹی کی بات کرتے ہیں تو پنڈی میں شاید آپ 2-3 سوئمنگ پول ہی آپ کو کاؤنٹ ہوں گے، اور وہ بھی زیادہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ سوئمنگ پول جیسی فیسلٹی کو بھی اون کرنا۔ دیکھیں بات یہ الطاف بھائی کہ جب ہم اکیڈمی لگاتے تھے انڈر 19 کی ریجنل اکیڈمی، انڈر 16 کی اکیڈمی لگتی تھی، تو ہمیں سوئمنگ پول کے لیے کیرل جانا پڑتا، کیرل میں یہ فیسلٹیز سر کیرل میں بھی تھوڑا سا پہلے جی بہت پرانا تو نہیں تھا نا، تو یہ ہے کہ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی ایک بہترین اکیڈمی بنے گی جہاں یہ ساری فیسلٹیز ہوں گی، اور سوئمنگ پول جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فٹنس کے لحاظ سے جو ٹریننگ کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ جو ہے نا سوئمنگ پول ہو، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم یہاں انشاءاللہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ہم فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں، یہاں اس طرح کی ہم ان کو انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، سوئمنگ پول کی، جم کی، پریکٹس کی، نیٹ کی، میچز کی، تو انشاءاللہ ہمارا پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں سے ایک ایسا معیاری اکیڈمی اور گراؤنڈ بنائیں گے جس میں اس طرح کی تمام فیسلٹیز ہوں گی، اور ایک پلیئر جب گیٹ سے ان ہوگا تو اسے پراپر ٹریننگ کے ساتھ فزیکل فٹنس اور باقی جم اور سوئمنگ پول اور یہ چیزیں بھی ساری اویلیبل ہوں گی، تاکہ وہ ایک ہی جگہ پہ وہ ساری فیسلٹیز یوز کر سکے اور پراپر جو ٹریننگ کا ایک شیڈول بنا سکے اور ہم اس کو پورا گائیڈ کر سکیں، اور اس حوالے سے اس کی فٹنس اور اس کی باقی چیزوں پہ بھی ہم دھیان دے سکیں، تو اس پر ہم انشاءاللہ
ان فیوچر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سفی بھائی اس گراؤنڈ کا کیا نام آپ لوگوں نے فائنلائز کیا ہے؟ اکیڈمی کا کیا نام فائنلائز کیا ہے؟ یہ بھی میرے نام سے ہی ہے فی الحال, صفی کرکٹ اکیڈمی اینڈ گراؤنڈ. صفی کرکٹ اکیڈمی جی, اور صفی کرکٹ گراؤنڈ. جی. اچھا, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ وہ فیوچر میں ایڈ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے فیوچر میں نام آ جائے گا صفی انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی, کیونکہ میں فیس بک وغیرہ پہ میرا زیادہ ورکنگ ہوتی ہے, تو میں نے بہت ایسی بھی اکیڈمیز دیکھی ہیں جنہوں نے چھوٹے لیول سے کام سٹارٹ کیا, لیکن آپ جیسے لائل لوگ ان کے ساتھ تھے اور وہ اب انٹرنیشنل لیول کے ان کے پاس پلیئرز آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہاں سے لوگ آسٹریلیا کرکٹ سیکھنے جاتے ہیں, انگلینڈ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, وائی ناٹ پاکستان کیوں نہیں, جبکہ پاکستان اتنا وہ ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دور میں آپ لوگوں کی اکیڈمی کے نام کے ساتھ انشاءاللہ انٹرنیشنل بھی جڑے گا انشاءاللہ. اور میں ایک چیز جاننا چاہوں گا شاہ جی آپ کی خاص طور پہ, یہ بڑے عرصے سے میرے ذہن میں کویسچن تھا, بہت سارے لوگوں کے بھی ذہن میں ہوگا, جب ہم لگاتے ہیں کرکٹ کلب کرکٹ اکیڈمی, ڈفرینس کیا ہے؟ ایک تو میں آپ کے پہلے جو کویشچن آپ نے صفی بھائی سے کیا ہے انٹرنیشنل کے حوالے سے, تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آلریڈی اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے پلیئر جو انگلینڈ سے اور دوسری جگہ سے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اپروچ کریں ماشاءاللہ. اور وہ جب انہوں نے دیکھا فیس بک پہ اور آگے پیچھے کہ اس طرح اکیڈمی ہم نے ادھر بنائی ہے, تو وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو ہم کس طرح جوائن کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم وہاں جب سیزن آف ہوتا ہے تو زیادہ تر ہمارے جو پاکستان کے پلیئرز ہیں یا جو ادھر رہ رہے ہیں پرماننٹ, وہ 2-3 مہینے کے لیے ادھر آ جاتے ہیں. تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی اچھی اکیڈمی میں ہم 2-3 مہینے لگا کے اپنے آپ کو مزید بہتر کریں. اسی طرح پاکستان میں بھی بہت سارے کے پی کے سے اور دوسرے لوگ جو ہمارے شاعر ہیں, وہاں سے بھی لوگوں نے اپروچ کیا ہے جی کہ ہم آپ کی اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, آپ پراپر اس کا ہمیں طریقہ کار بتائیں. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں ہاسٹل وغیرہ دیکھیں گے یا اس طرح کا کوئی سین بنائیں گے. یہی چیز میں خاص طور پہ میں دوبارہ آپ کی بات کاٹ کے یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, معذرت اس کے لیے. ہاسٹل کے لیے کچھ آپ لوگوں نے پلان کیا ہے؟ کیونکہ جو میری 8-10 سال کی ورکنگ ہے, سب سے بڑا ایک جو بھی آؤٹ سائڈر آئے گا نا, اس کو کرکٹ کھیلنی ہے, وہ آپ لوگوں کو جوائن بھی کرے گا, آپ لوگوں کے ساتھ کھیلے گا بھی, انشاءاللہ ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچے گا بھی, آپ لوگ اپنی محنت کے ساتھ اور اس کو ایک لیول تک پہنچا بھی دیں گے. لیکن جو باہر سے آنے والا ایک پلیئر ہے جو سٹیزن ہے, اس کا جو یہ سوال ہے کہ کیا رہائش یہاں پر اویلیبل ہوگی, ایسا کچھ پلان ہے؟ فیوچر میں تو ہو سکتا ہے بہت کچھ, ہاں یہ تو ہے, لیکن ابھی فی الحال جو ہم بیسک جو گراؤنڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں, ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے. کیونکہ جیسے شاہ جی نے بات کی, جیسے مجھے دیکھ کے فیلنگز آ رہی ہیں, اوبویسلی آپ لوگوں کے پاس ایک ٹریفک آئے گی, پلیئرز کی کھیپ آئے گی, تو وہاں پر مین جو ایک کنسرن ہے وہ آف کورس لیونگ کا ہوتا ہے. بالکل. اس میں صاحب بھائی یہ ہے نا کہ سر-10 یہاں, کیونکہ آپ کو 2-3 یونیورسٹی ہیں, اردو یونیورسٹی یہاں نزدیک ہے ہمارے, بالکل کام سیٹ ہے, تو یہاں ہاسٹل کی فیسلٹیز رائٹ لیفٹ کافی ہے. تو وہ اگر کوئی بچہ ابھی آئے گا تو ہم اس کو وہاں اکوموڈیٹ کروا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس فیل 4 کے لیے بھی آپشن ہے کہ ہم اس کو وہاں اکوموڈیٹ کر, کیونکہ یہاں کافی ہاسٹل ہمارے اس ایریے میں نا ہاسٹل کافی ہیں, کیونکہ یہاں آلریڈی 3-4 یونیورسٹیاں ہمارے نزدیک ہیں, جن میں کام سیٹ اور جو اردو یونیورسٹی قابل ذکر ہیں, اور بھی 2 ہیں. تو وہ ہے کہ اس سے ہم اگر اس طرح کے کوئی, جب تک ہم اپنا کوئی سیٹ اپ ان فیوچر نہیں بناتے, اس وقت تک ہم جو بچے آئیں گے ان کو اکوموڈیٹ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. شفیع بھائی اسٹارٹ میں جیسے آپ نے مٹی باہر سے منگوائی, اب میں یہ جو رولر دیکھ رہا ہوں, جب ہم لوکل لیول کی رولر کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو یہ پنڈی اسٹیڈیم میں شاید دیکھے ہیں, یا شاید ڈائمنڈ گراؤنڈ میں دیکھے ہیں, یا بڑی بڑی جگہ پہ دیکھے ہیں. تو یہ مینز انیشلی یہ ساری چیزیں اسپیشلائز لوگ, ایک تو مطلب قدیر تھوڑا سا, قدیر بھائی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے, شاہ صاحب اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے, سبی اظہر صاحب اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے, تو یہ چیزیں آپ کو ارینج کرنے میں مشکل ہوئی؟ نہیں, کوئی نہیں. ایزلی آج کل تو بہت زیادہ سپلائرز ہیں ان کی, اور وہ ہیں تو نیٹ پہ سارے مل جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں بندہ جا کے خود چیک کر لیتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں, کیا حساب ہے.
اس سارے پروجیکٹ میں مشکل کہاں پہ ہے؟ کوئی مشکل فیس تھا؟ مشکل فیس تو مجھے کہیں ایسا نظر نہیں آیا. الحمدللہ. ہاں تقریباً سارا کام میں نے خود کیا ہے, اپنی نگرانی میں کرا ہے, میں تو جلدی بھی ہو گیا. اور میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ ان کے ساتھ باقاعدہ ساتھ ہو کے کام کروا رہے تھے, تو بس تبھی تو یہ بن بھی گیا. باقی تو یہ ہے کہ بعض چیزیں خود بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا, جو مجھے اچھا لگے کہ ہاں رولر لگانا ہے تو رولر کے لیے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ایک ایکسرسائز بھی ہو جائے گا. ٹھیک, زبردست. شاہ جی بے شمار باتیں, اگر یہ ہم انٹرویو 6 گھنٹے بھی ریکارڈ کریں گے تو میرے کویسچن ختم نہیں ہوں گے, لیکن کچھ کویسچنز میں نیکسٹ وزٹ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ میرے پاس بھی ایک بہانہ ہو واپس آنے کا. ہم لوگ جائیں گے آپ کی پلیئرس کی طرف, جس طرح کی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ, کیونکہ ظاہر ہے آف کورس جن ویورز سے دیکھنا ہے انہوں نے وہ آف کورس انہیں ساری باتوں میں انٹرسٹ ہے, لیکن مین چیز انہیں گراؤنڈ, وکٹ, کوچنگ اور پلیئرز کا جو پریکٹس ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیں گے. وہ اس میں بھی مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. اور ایک چیز میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں گا کہ شاہ جی ایک کوچ ہوتا ہے کہ جو پلیئر کو ٹیکنیکل اسٹرانگ کرتا ہے, مطلب مجھے وہ آپ سے فیلنگ آتی ہے کہ مینس ٹیکنیکل تو چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہوگا ہی ہوگا, لیکن ایک جو پوٹینشیل ہوتا ہے نا کہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کسی پلیئر کی ٹریننگ کے حوالے سے اور اس کی گرومنگ کے حوالے سے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں. اس مطلب یہ مجھے کیوں لگتا ہے؟ اس کی الطاف بھائی ایک تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہمیں کرکٹ کے ساتھ منسلک ہیں. دوسرا یہ ہے نا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پلیئر کو ہم نہ وہ بیٹنگ کرے نہ بالنگ کرے, کھڑا ہو تو ہم جج کر لیتے ہیں یار اس میں کتنی پوٹینشیل ہے. تو باقی یہ ہے کہ پلیئر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں بھائی بارسی ہوتے ہیں, ان میں یعنی ایک نیچرل ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, آپ نے نکھارنا ہوتا ہے ان کو. اور پھر اصل چیز ہے کہ آپ اس کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے کہ آپ میں سے آپ مثال کے طور پہ آپ کو میں یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اظہر علی جو تھے کیرل سے کھیلے ہیں اور پاکستان کپتان, یہ رائٹ ہینڈ لیگ اسپنر تھے, پھر یہ بیٹسمین بنے. اصل یہ ہے کہ آپ پلیئر کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں, اس کی جو اسکل ہے یا اس کی جو اس میں جو پوٹینشیل ہے وہ آپ کس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو اسیس کرتے ہیں کہ یار اس میں کتنی پوٹینشیل ہے اور کس طرف اس کو جانا چاہیے. تو جو ہمارے پاس ٹین ایج کے بچے آتے ہیں, اب بہت سارے ایسے بچے میرے پاس ہیں جن کو جو میرے پاس بیٹنگ کے لیے آئے, میں نے کہا نہیں آپ بالنگ کرو. بہت سارے بالنگ کے لیے آئے, میں نے کہا نہیں آپ بیٹنگ کرو. تو ہم ایز اے کوچ یا ایز اے سینئر تھوڑا سا اس میں آپ اسیس کر سکتے ہیں, اس کو انالائز کر سکتے ہیں اور اس کو گائیڈ آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے باقی بھی ہم سبھی بھائی سے بھی میری اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور باقی لوگوں سے بھی, کیونکہ ابھی بچوں کے پیپر وغیرہ پیپر وغیرہ ہو رہے ہیں. جیسے ہی تھوڑا سا ماحول ذرا کرکٹ کے لیے بہتر ہوگا تو ان کا وہ بھی ہمیں وزٹ کیا کریں گے اور بچوں کو ان سے بھی انشاءاللہ بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اور بھی پنڈی میں جو سینئر کرکٹر ہیں وہ بھی یہاں انشاءاللہ وزٹ کیا کریں گے اور بچوں کو گائیڈ کیا کریں گے. تو اس حوالے سے ہم ایک پورا ان فیوچر جو ہے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ایک کوچنگ پورا ایک سٹاف ہمارا ہوگا, جس میں ٹرینر ہوگا, جس میں فزیو ہوگا, جس میں جو لیول 1 11 جی ایڈمیشن آلریڈی اوپن ہے. ایک تو مجھے کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ کسی بندے نے اگر آپ سے موبائل کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو اگر رابطہ کرنا ہوگا تو کوئی موبائل نمبر ہے ایسا؟ جی ہم نے اس پہ تو اس کو تھوڑا ایڈورٹائز بھی کیا ہے بینر کی شکل میں رائٹ لیفٹ. پھر ہم نے فیس بک اور وہ نمبر بول دیں گے ایک دفعہ ویورز کے لیے. میرا نمبر تو 0337024000 ہے, اور سیفی بھائی آپ اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ 0346915335. یہ میرا نمبر ہے, تو جو ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں مجھ سے رابطہ کریں. شاہ جی ایڈمیشن کا کوئی کرائٹیریا ہے, کوئی ٹیسٹ یا کوئی ایک پروسیجر ہے؟ نہیں, کیونکہ یہاں بھی آپ جو مین چیز ہم جس سے ہم اس انٹرویو میں مس کر گئے وہ یہ ہے کہ یہاں ابھی نیٹ کے حوالے سے نا یا پریکٹس کے حوالے سے یا
اس حوالے سے کوئی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. یہاں بہت ٹیمیں کھیلتی ہیں بڑے, آپ چک شہزاد آپ کو پتہ ہے اور جس وقت آپ جائیں 10-15 ٹیمیں ہر وقت کھیلی ہوتی ہیں, لیکن وہ میچ ٹو میچ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ یار اصل چیز آپ جو میچ تو ہے ہی ہے, لیکن اگر آپ نے کرکٹ میں رہ کے اس میں نام بنانا ہے, امپرومنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کی پراپر نیٹ کی اور پراپر کوچنگ کی ضرورت ہے. تو یہاں ایک ابھی بیڈ لگ گئی تھی کہ اس ایریے میں فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے اویئرنیس نہیں تھی. اب فیسلٹیز آئی ہے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ اویئرنیس بھی آ جائے گی, انشاءاللہ. اور جب اویئرنیس آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اکیڈمی میں اس طرح بچے بھی آئیں گے اور سارا کچھ ہوگا. ابھی تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ پلیئر بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن انہیں کسی نے کبھی گائیڈ نہیں کیا کہ پراپر کرکٹ کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اور ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, فزیکل فٹنس اور آپ کی اسکل پہ کام ہونا کیا جائے تب امپرومنٹ ہوتی ہے. تو وہ ڈے ٹو ڈے میچ والی یہاں ٹیمیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں, دوستوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ لوگ بچوں میں اویئرنیس اس حوالے سے لائی جائیں. اچھا جی, 2 شارٹ کویسچن ہیں, کوئی آنسر کائنڈلی دیجیے گا. یہ گراؤنڈ اویلیبل ہے میچز کے لیے؟ جی بالکل اویلیبل ہے. وہ آپ سے فون پہ رابطہ جی کر کے آ بالکل. سکتے ہیں. ایک چیز اگر آپ مناسب سمجھیں تو چارجز بتا سکتے ہیں کہ ورکنگ ڈے میں کیا ہوں گے اور ویکینڈ پہ کیا ہوں گے؟ اس میں یہ ہے کہ آلریڈی جو پہلے سسٹم چل رہا تھا وہ تو تھا کہ 10,000 روپے تھا, لیکن ہم اور شفیع بھائی نے اس پہ ہم کر رہے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ کچھ ریڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم آپس میں ابھی فائنلائز کریں جو گے. آنے والا سیزن ہے یہ اس گراؤنڈ کا پہلا سیزن ہوگا یا دوسرا ہوگا؟ یہ دوسرا سیزن ہوگا. پچھلے سال بھی یہاں پہ میچز جی جی ہوئے. سال تو نہیں کہہ سکتے آپ, اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ میچز ہوئے ہیں جو جنوری کے بعد کچھ ہوئے ہیں اور پھر کچھ کے لیے بند کر دیے. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. شاہ جی بے شمار کویسچن ہو رہے ہیں, میں کچھ اور کویسچن کے لیے آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا. ٹائم کم ہے, ہم لوگ باقی چیزوں کو کور کر لیتے ہیں تاکہ مس نہ ہو جائے. کوئی ایسی چیز جو میری طرف سے رہ گئی ہو اور آپ بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں, یا شفیع صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اب اس کو ہم فی الحال تو اس میں ہے امپرومنٹ کر رہے ہیں اس کا, اور یعنی بنانے کے اس میں ہے, ابھی بنی نہیں ہے پوری. تو شاہ جی جو ہے وہ مینجمنٹ شاہ جی کر رہا ہے, اور میں پیچھے بیٹھ کے جو سارا. خود آپ آگے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کسی چیز میں؟ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ٹریننگ میں آپ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. نہیں, آگے لڑکوں کے ساتھ میں بالنگ ٹریننگ کر لیتا ہوں. آج ہمیں موقع ملے گا آپ کو دیکھنے کا؟ شاید تھوڑا سا. چلیں تھوڑا موڈ بنائیں پھر کرتے ہیں پریکٹس. ٹھیک ہے سر. اس میں میں ایک چیز آپ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کی توسل سے پھر میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. آپ نے میں آپ کو کتنے عرصے سے آپ لوگوں کو جانتا ہوں, آپ کرکٹ کے لیے بڑی آپ کی خدمات ہیں اور بڑا آپ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور کامیابی دے. اور آپ کے اس چینل کے توسل سے میں خاص کر جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ جو سن رہے ہیں, وہ ان سے میں انہیں ایڈوائز کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ ضرور ایک دفعہ ہماری اکیڈمی کا وزٹ کریں, وہ تشریف لائیں, یہاں کا ماحول دیکھیں, یہاں کے سہولیات دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو یہاں ایک پورا کرکٹنگ ماحول ملے گا. اور آپ لوگ جتنے بھی بچے ہیں, اپنے جو پیرنٹس اگر دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں, جو پلیئر ہیں وہ آئیں اور اپنی اسکل کو نکھارنے کے لیے, کرکٹ کو صحیح معنوں میں سیکھنے کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ ہماری اکیڈمی کا ضرور وزٹ کریں. موسٹ ویلکم. اور ایک دفعہ پھر آپ کا اسرار بھائی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں آپ نے. سبھی بھائی ایک دفعہ یہاں کا ایڈریس سمجھا دیں گے ذرا اپنے حساب سے؟ یہ بحر انکلیو روڈ پہ ہے. بحر انکلیو روڈ پہ بخاری چوک کے ساتھ ہی بس یہ ہمارا گراؤنڈ ہے. اور ساتھ جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ ساتھ بس ہی ایک اٹک پمپ ہے, اس کے ساتھ ہی بالکل یہ پیچھے یہ بنا ہوا ہے.
ٹھیک ہو گیا. باقی انشاءاللہ میں اپلیکیشن وغیرہ ڈالتا ہوں. تو چلتے ہیں نیٹ کی جانب اور آپ کی بالنگ بیٹنگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. قدیر بھائی میرے ساتھ ہیں, میرے ساتھ بڑے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو پلیئر ہیں. السلام علیکم. السلام سر بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. قدیر بھائی ماشاءاللہ اتنا زبردست, میں دیکھ کر حیران رہ گیا. جی ہمارا کافی ٹائم سے پلان تھا اسرار بھائی کہ ہم اس ایریے میں گراؤنڈ نہیں ہے, چکشراد میں اکیڈمی نہیں ہے اور اکیڈمیز نہ ہونے سے بچے کھیلتے نہیں, یہاں پر کسی کو پتہ نہیں کلب کرکٹ ہوتی کیا ہے. فیوچر جو ہم نے سوچا ہوا ہے, سوئمنگ پول بھی ہے, جم ہے, نائٹ میچز کے لیے لائٹنگ بھی ہم کروا رہے ہیں, ہماری بات چل رہی ہے. نیٹ ہمارے کوچز بھی آ رہے ہیں, شاہ جی بھی کوچنگ کر رہے ہیں اور کچھ اور بھی ہم آگے ٹرینر کا لاؤ شاؤ کریں گے, یہاں پر سسٹم کریں گے. ساتھ فٹ بال کا ٹرف بھی بنا رہے ہیں. فٹ بال کے لیے بھی ہم نے کافی صفی اللہ بھائی ہمارے ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور آگے ہمارے فیوچر میں کافی پلاننگ ہے. بس یہاں پر میرا تو ایک ہی پیغام ہے, لڑکے آئیں اور کھیلیں یہاں سے اور سیکھ کے آگے کے انڈر 16, 13, 19 کرکٹ آگے کھیلیں وہاں. اچھا مجھے بتائیے کہ نیٹ پریکٹس پہ آپ اس کی چارجز کیا لے رہے ہیں اور یہ نائٹ بھی فیسلٹی دیں گے آپ نائٹ کی بھی؟ جی نیٹ چارجز ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو کچھ میٹنگ ہوئی ہے ہماری, 2000 1500 2000 ہے, جیسے جتنا لڑکا افورڈ کر سکتا ہے. غریب لڑکا ہے تو ہم 1000 بھی لے رہے ہیں, کوئی فری بھی کھیل رہے ہیں, مطلب اتنے چارجز کا سسٹم نہیں ہے. اور کوشش آگے نائٹ بھی انشاءاللہ جب نائٹ لائٹنگ بھی ہو جائے گی اور ہمارا کوشش ہے کہ نائٹ بھی کیا جائے. بالکل صحیح. گراؤنڈس کو نائٹ کرنے کی کوئی پلاننگ ہے؟ جی انشاءاللہ ہمارا کافی پلان ہے, بات ہو چکی ہے ہماری لائٹنگ والوں سے اور انشاءاللہ یہ نیکسٹ 6 مونتھ میں آپ اس گراؤنڈ میں سکرینیں شینیں سسٹم جو بھی رہتا ہے تھوڑا سا رہتا ہے, لائٹنگ شائٹنگ سسٹم ہوگا, سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا اور ایک لک آپ کو نظر آئے گا. اندر آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا گراؤنڈ بنا ہوا ہے. ابھی سٹارٹ ہے تو سٹارٹ میں ظاہر بات ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, گراؤنڈ کو ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے, جو ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے یہ گراؤنڈ بہت اچھا ہوگا. اسلام آباد پنڈی میں کیا اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے ایسا سسٹم بنائیں گے کہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگا. جی ہاں, تو ہم نے جانا ہے سیفی کرکٹ گراؤنڈ. سیفی کرکٹ گراؤنڈ جو کہ چکشزاد کے قریب ہے. اس ٹائم ہم 2 پوزیشنز کی بات کریں گے. یہ والی جو پوزیشن ہے یہ ہے فیض آباد اور یہ ہے پوزیشن کھنہ پل. تو اس ٹائم اگر یہ ہائی وے پہ دونوں پوائنٹس موجود ہیں, اگر ہم کھنہ پل کی سائڈ سے جائیں گے تو یہ رستہ بنے گا اور اگر فیض آباد کی جانب سے جائیں گے تو یہ رستہ بنے گا. پہلے میں آپ کو فیض آباد کی جانب سے بتاتا ہوں. یہ کھنہ پل سے رستہ گیا فیض آباد. فیض آباد سے جب ہم آگے جاتے ہیں, تھوڑا سا میں بڑا کر کے آپ بتاتا ہوں, فیض آباد سے آپ راؤنڈ اباؤٹ لے کے رائٹ سائڈ پہ ٹرن کریں گے اور آپ جائیں گے راول ڈیم کی جانب. راول ڈیم کی جانب جائیں گے تو یہ چوک آئے گا جہاں سے کہ آپ ٹرن کریں گے چکشزاد کی جانب. چکشزاد سے جب آپ رائٹ ٹرن کر کے آتے ہیں تو رستے میں ایک پرانا کرکٹ گراؤنڈ ہے. اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے, جس کے بالکل ساتھ کر کے نرسریاں ہیں. نرسریوں والا روڈ ہے جو کہ کوری شہر کی طرف بھی جا رہا ہے. وہاں سے آپ نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے. تو لیفٹ ٹرن کرنے کے بعد بہت سمپل ہے, آپ نے اس روڈ کے اینڈ پہ ٹکر پہ جانا ہے, مین روڈ کے ٹکر پہ جانا ہے. اس سے پہلے ایک روڈ رائٹ موڑا ہے لیکن وہ نہیں موڑنا, آپ نے یہ روڈ سیدھا آگے جانا ہے بالکل ٹکر پہ آگے. یہ پوزیشن آپ دیکھیں, یہاں سے آپ نے رائٹ نیچے اترنا ہے. ایک روڈ رائٹ نیچے اتر رہا ہوگا. بڑی آسان لوکیشن ہے. نرسریوں والا روڈ جو کہ کوری شہر کی طرف جا رہا ہے اس کی جانب سے ہوتے ہوئے آپ نے بالکل زونگ گراؤنڈ کے آگے جو ایک ٹکر کارنر بنتا ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پہ روڈ جاتا ہے, آپ نے لیفٹ نہیں جانا, آپ نے اس کارنر سے رائٹ نیچے کی جانب اتر آنا ہے اور یہ گراؤنڈ آپ کے بالکل سامنے ہوگا. بہت سمپل لوکیشن ہے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم جاتے ہیں کھنہ پل کی جانب سے, تو کھنہ پل سے سمپل ہمیں جانا ہے ترلائی کی جانب اور ہم نے جانا ہے ترامڑی چوک. ترامڑی چوک ایک مین سٹاپ ہے جو کہ لیفٹ ٹرن کریں گے تو وہ کامسٹ یونیورسٹی آ جائے گی. کامسٹ یونیورسٹی کے بعد ہمیں سیدھا آگے آنا ہے اور پارک ویو والا روڈ کراس کر کے وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آنا ہے. یاد رکھیے گا جس روڈ پہ نرسریاں ہیں, جس روڈ پہ کوری شہر کی طرف جا رہا ہے رستہ, وہاں سے ہم نے آگے کی جانب جانا ہے اور بالکل سیدھا اینڈ پہ ٹکر پہ ایک مین ٹرن آ رہا ہے لیفٹ سائڈ پہ جو کہ سوسائٹیز کی جانب جاتا ہے. اس روڈ پہ آپ نے لیفٹ نہیں موڑنا, اسی جو وہ کارنر بن رہا ہے وہاں سے آپ نے رائٹ نیچے اتر جانا ہے. تو بالکل تھوڑا سا آپ 2 گلیاں کراس کریں گے تو یہ آ جائے گا سیفی کرکٹ گراؤنڈ. بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے, ایک نیا گراؤنڈ ہے اور بالکل ڈیفرنٹ لوکیشن ہے, تو آپ ضرور وزٹ کیجیے گا.